کہ سپریم کورٹ اگین واز ویری اگین پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایٹ دس ٹائم, اور کورٹس کو جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ضیاء الحق پہلے ڈکٹیٹر تھے, ایوب خان نے بھی نہیں یہ کیا تھا, ضیاء الحق پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے پی سی او کے ذریعے نئے ججز اپوائنٹ کیے, اور ان کی وجہ سے جو فری تھنکنگ ججز تھے ان کو نکالا گیا. تو آپ کے پاس آلریڈی ایک کمپرومائز سپریم کورٹ تھی جو بھی اسٹیبلشمنٹ بولتی تھی اس کے اوپر فالو کرتے تھی. تو جو پرانی جو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی تھی اس کو 2-3 دفعہ ریزریٹ کیا گیا کہ نہیں جی دیکھیں صدر صاحب نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, بیکاز obviously it had the nod of the establishment. آپ یہاں تک دیکھیں کہ ایون جب 1993 کے اندر سپریم کورٹ نے ریسٹور بھی کر دی نواز شریف والی اسمبلی, ایون دین اٹ could not get through and the chief کاکڑ صاحب had to intervene, اور کیا کہتے ہیں دونوں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے ریزائن کیا. تو سپریم کورٹ کی بڑی ایک چیکڈ قسم کی تاریخ رہی ہے. مگر یہاں میں ایک چیز ضرور بیان کروں کہ اسی زمانے میں اگین it's all not all bad, کچھ positives بھی تھے. بے نظیر کی جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی, فار دا فرسٹ ٹائم 3 women judges were appointed to the High Court of Lahore. تو ایک شروعات ہوئی of appointing women to the superior judiciary, اور تھوڑے بہت لوور لیول پہ جوڈیشل ریفارمز بھی ہونا شروع ہوئے. سو یس things were really bad and engineered to a large degree, مگر تھوڑے سے یہاں برائٹ اسپاٹس بھی تھے. جی بالکل, برائٹ اسپاٹس کا بھی آئی نو ضروری ہوتا ہے تذکرہ. جی ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں کہہ رہی تھی کہ ایک اور جو برائٹ اسپاٹ تھا, جیسے کہ یعقوب نے کہا, وہ 1996 میں جب میاں نواز شریف واپس حکومت میں آئے تو انہوں نے اور پیپلز پارٹی اس وقت کی اور بی بی صاحبہ نے مل کے 18th امینڈمنٹ جو 8th امینڈمنٹ جو تھی اس کو انہوں نے آف دا کانسٹیٹیوشن وہ ختم کی, اور پریزیڈنٹ کا جو پاور تھا ٹو ڈیزالو اسمبلیز اس کو ختم کیا. یہ انہوں نے مل کے کیا. دس واز ون آف دا برائٹسٹ اسپاٹس, یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ خوش آئند کیا چیزیں تھیں ان میں سے ایک یہ تھا. لیکن جو بات ہم اس پروگرام میں شروع دن سے کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک بنیادی حقیقتیں نہ بدلیں, جب تک بنیادی مسائل پاکستان کے جو کہ ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر ہے, جب تک وہ نہیں بدلے گا تو یہ سارا کچھ کاسمیٹک ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی کہ وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہو سکتا. وہ کچھ دیر کے بعد اب 1996 میں جو 8th امینڈمنٹ ختم کی گئی اور یہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور چھینا گیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ نہیں تھا اسٹیچوٹ بکس پہ تو اس کے بعد پھر کو ہی بنتا تھا 1999 میں جو کہ مشرف صاحب نے کیا. تو یہ اس لیے کیونکہ اگر بنیادی حقائق نہیں بدلے پاکستان کے, 1947 سے اسی طرح اسٹیٹ سٹرکچر چلا آ رہا ہے, اور ایک ریاستی ادارہ جو ہے وہ سب پہ حاوی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, 3 ججز سپریم کورٹ میں خواتین کے لے آئیں, میڈیا فریڈمز شروع کر دیں, سول سوسائٹی کو پنپنے دیں, تھوڑی بہت جوڈیشری میں بھی جان آنی شروع ہو, لیکن جب تک بنیادی مسائل نہیں حل ہوں گے, اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے وہ یعنی کہ امبیلنس اس کا کریکٹ نہیں ہوگا تو تب تک کچھ بھی نہیں دیر پا ہو سکتا, کچھ بھی دیر پا نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل, اور یہی تو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں گیٹ گو. یہی تو بات ہمارے سارے پروگرامز میں ایک آپ دیکھیں کہ اگر ایک قدر مشترکہ ہے تھرو آؤٹ دیز پروگرامز, وہ یہی ہے کہ کتنے نشیب و فراز آئے, کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز, کتنی دفعہ ہم نے سوچا کہ نہیں اب پھر نئی امید کی کرن پھر سے آئی, نیا سورج چڑھ طلوع ہوا, نیا سورج چڑھے گا, نیا دن آئے گا. کتنی دفعہ ہم نے سوچا ہے پچھلے 75-76 سالوں میں کہ یہ آج یہ ہونے والا ہے, یہ کل یہ ہونے والا ہے, لیکن کیونکہ بنیادی حقائق نہیں بدلتے, کیونکہ جو ریاست کا ایک ادارے کی اوور ویننگ پاور اوور ایوری تھنگ ایلس cast such a deep shadow over everything else in this country, تو کچھ نہیں بدل سکتا چاہے جو مرضی کر لیں. یہ حقائق ہیں اصل میں. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کا جو یہ 90 کی دہائی کا جو آخری دور تھا, اس میں انہوں نے 13ویں ترمیم کے ذریعے خود امیر المومنین بننے کی کوشش کی, خود شریعت بل لا کے, اور سارا پاور خود جو ریاست کا پاور تھا وہ انہوں نے سلب کرنے کی کوشش کی. یہاں پر آپ نپولیونک بھی نہیں بن سکتے,
آپ یہاں پر اگر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہی کوشش کی, ان کا انجام آپ نے دیکھا. 1996 کی جو ان کی گورنمنٹ تھی میاں صاحب کی ٹو 1999, اس میں میاں صاحب نے 13ویں ترمیم کے ذریعے یہی کرنے کی کوشش کی, ریاست کے اداروں کا پاور سلب کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں کر پائے. اور 1999 میں مشرف کا کو ہو گیا اور میاں صاحب اٹک جیل چلے گئے. اس کے بعد سعودی عربیہ جلا وطنی کاٹنے چلے گئے, بی بھی باہر چلی گئی آفٹر اے وائل, اور مشرف صاحب نے پھر یہاں پر 2007-8 تک راج کیا.